دوسری بات، ایک دور ہمارے اپنے بچپن کا دیکھتے تھے ہم، ایک دور اب کا دیکھ رہے ہیں۔ اب کا دور یہ ہے کہ ہم اور ہماری اولادیں اپنے گھروں میں گھرے ہوئے ہیں۔ میں اور میرا گھر، میں اور میری فیملی، میں اور میرے بیوی بچے، ہم یہیں تک محدود ہیں۔ ایک سیلفش لائف ہم گزار رہے ہیں اس وقت۔ جب ہم چھوٹے تھے تو دیکھتے تھے کہ چھٹیاں آتے ہی ماں باپ بچوں کو لے کر رشتہ داروں کے پاس جاتے تھے، یا رشتہ دار ہمارے گھر آتے یا ہم رشتہ داروں کے پاس جاتے۔ کوئی ماموں کے گھر جا رہا ہے، کوئی خالہ کے گھر، کوئی پھوپھی کے گھر، کوئی چچا کے گھر جا رہا ہے، یا وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ بڑی محبتوں کا دور تھا، رشتہ داریوں میں پہچان تھی۔ مال و دولت کی لالچ نے ہمیں خود غرض بنا دیا، بہت خود غرض ہو گئے۔ آج کل رشتہ داروں کی ملاقات دو جگہوں پر ہو رہی ہے، وہ بھی شارٹ ٹائم کے لیے۔ دعوت ہو تو سیدھا شادی خانہ۔ دولہوں نے بھی ایسا نظام بنا لیا ہے کہ رات 11 بجے تک وہ شادی خانہ نہیں آتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماں باپ نے پکڑ کر زبردستی شادی کی ہو، بڑی ناراضگی سے رات 11 بجے آ رہا ہے، ایک فیشن بن گیا ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی آدمی کی حیا ختم ہو جاتی ہے نا، تو اس سے ہر کام پاسبل ہے، ہر کام پاسبل، کیونکہ عزت دار آدمی میں حیا ہوتی ہے، اور جب حیا ہی ختم ہو جاتی تو اب کچھ باقی نہیں رہتا۔ کیا معنی رکھتی ہیں آج کی شادیاں؟ 11 بجے دولہا شادی خانے میں داخل ہو رہا ہے، 11:30 بجے داخل ہو رہا ہے۔ کس سے ملنے آ رہے ہیں جناب؟ دیر سے آنے پر کوئی انعام ملنے والا ہے؟ بوڑھے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، مریض بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، شوگر کے پیشنٹ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی تو کھا کر واپس بھی چلے گیا، دولہا ابھی شادی خانہ ہی نہیں آیا۔ کیا ہے بولے؟ فیشن ہے، مر جا رہے فیشن کے نام پر۔ یہ بھی کوئی فیشن ہے؟ تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت دن اور تمہاری زندگی کی سب سے حسین رات، جو تمہیں اپنی شریک حیات اور لائف پارٹنر کے ساتھ گزارنا چاہیے تھا، وہ شادی خانے میں بیٹھ کر 3 بجے تک 4 بجے تک گزار رہے ہیں۔ اب رشتہ داروں کی ملاقات کی وہ ایک جگہ باقی رہ گئی کہ شادی خانوں میں مل لو، اور دوسری ملاقات موتا ہے، اور موتا یہ 2 جگہ رہ گئی ہے جہاں ہم آپس میں رشتہ داروں سے مل رہے ہیں۔ ورنہ گھروں کو آنا جانا، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کے گھروں میں رہنا، یہ سب کچھ سسٹم ختم ہو گیا۔ پہلے دور میں لوگوں کے پاس تعلیم کم تھی، خلوص زیادہ تھا۔ تعلیم بھلے کم تھی، اتنے کانوینٹس نہیں تھے، اتنے کالجز نہیں تھے، خاندانوں میں اتنے انجینئرز نہیں تھے، خاندانوں میں اتنے ڈاکٹرز نہیں تھے، خاندانوں میں اتنے مالدار نہیں تھے، خاندان کے لوگوں کے ایسے بڑے بڑے پکے مکانات نہیں تھے، کویلوں کے مکانات میں رہتے تھے، جھوپڑیوں میں رہتے تھے، چھپروں میں رہتے تھے، آپس میں خلوص تھا، محبت تھی۔ اور آج خلوص اور محبت نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے بچے رشتہ داروں کو نہیں پہچان رہے، چچا کو جو مقام ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا آج، خالہ کا جو درجہ ہے وہ درجہ بچہ پہچانتا ہی نہیں ہے، پھوپھی اور ماموں سے جو لگاؤ ہونا چاہیے وہ ہمارے بچوں کو نہیں ہے۔ ایک سیلفش زندگی ہم گزار رہے ہیں، میں اور میری فیملی، میں اور میرے بچے۔ یہ گرما کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لے جایا کیجیے، اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر پہ بلائیے، خاندان اسی سے بنے رہتے ہیں، تعلقات اسی سے جڑے رہتے ہیں، محبتیں اسی سے باقی رہتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ناپسند کیا ہے اس کردار کو، لا يدخل الجنت خاطئ کہہ کر اللہ کے نبی کی زبانی
اپنے بندوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ رشتوں کو توڑ کر جینے والا جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ ان چھٹیوں میں یہ دو کام کی طرف توجہ کیجیے۔ ایک، اپنے بچوں کو دین کی بنیادی باتیں سکھانے کے لیے سمر کلاسز کے اندر ان کو شریک کیجیے۔ دوسرے، اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لے جائیے اور رشتہ داروں کو اپنے گھروں پہ بلائیے۔ پہلے دور میں بڑا خلوص، بڑی محبتیں، دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا لوگوں کے پاس، گھر آئے ہوئے رشتہ داروں کو سلانے کے لیے پلنگ بھی نہیں ہوتی تھی، بوریے بچھا کر نیچے رشتہ دار مزے سے سوتے تھے، سارا خلوص ختم ہو گیا۔ یہی اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری غربت کا مجھے ڈر نہیں ہے، تمہارے فقر و فاقے کا مجھے خوف نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے پاس دنیا آئے گی اور وہ دنیا تمہیں مغرور بنا دے گی۔ آج دنیا نے ہمیں مغرور بنا دیا، بھائی بھائی کے سامنے غرور کر رہا ہے، بہن بھائی کے سامنے غرور کر رہی ہے، خالہ بھانجوں پر غرور کر رہی ہے، پھوپھی بھتیجوں کے سامنے غرور کر رہی ہے۔ دولت کے نشے میں ہم خارون بن گئے، نہ رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ رہا، نہ خونی رشتوں کا پاس و لحاظ رہا۔ ملنے کے دو موقع رہ گئے، ایک شادی میں، اور شادی میں بھی کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں، کھانا کھاتے ہی یہ فون نکال کے بیگم کو فون کر رہے ہیں، میرا ہو گیا آپ کا ہوا، یا انہوں اندر سے فون کر رہے ہیں میں کھا لی آپ کھا لیے، بولے ہاں کھا لی چلو نکلیں گے۔ آپ کھانا کھانے آئے تھے۔ ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ گھر کی بیٹی رخصت ہونے تک خاندان کا کوئی آدمی جاتا نہیں تھا۔ گھر کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے، پورا خاندان کھڑا ہوا ہے، چچا بھی ہے، ماموں بھی ہے، خلیرا بھائی بھی ہے، چچیرا بھائی بھی ہے، پھپھیرا بھائی بھی ہے، ممیرا بھائی بھی کھڑا ہوا ہے، خالہ بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، مامی بھی ہے، چاچی بھی ہے، کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا بچی رخصت ہو رہی ہے بھائی، جا رہی ہے۔ اور آج کیا صورتحال ہے؟ رشتہ دار صرف کھانے آ رہے ہیں۔ دوستو غور کرو، ایک ہمارے ماں باپ تھے اور ہم کسی کے ماں باپ تھے، ان کا رول کیا تھا، ہمارا رول کیا تھا، کیا ہے؟ انہوں نے ہمیں کیا تربیت دی تھی اور ہم کیا تربیت دے رہے ہیں؟ رشتہ داریوں کی بڑی اہمیت ہے۔